اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے، اللہ آپ کو ٹھیک اور صحتیاب رکھیں۔ آج ہم جماعت نحم میں دی گئی علی سکندر جگر مراد آبادی کی غزل جو ہے اسی کا شعر نمبر 1 اور 2 پڑھیں گے۔ تو آ جاتے ہیں شعر کی طرف۔ شعر ہے: کسی صورت نمودی سوزی پنہانی نہیں جاتی، کسی صورت نمودی سوزی پنہانی نہیں جاتی، بجھا جاتا ہے دل چہرے کی تابانی نہیں جاتی۔ اب آ جاتے ہیں اس میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ کسی صورت یعنی کسی طرح، کسی طریقے سے، معنی میں لکھنا بھول چکا ہوں۔ کسی صورت یعنی کسی طرح، کسی طریقے سے، نمود یعنی ابھار، اظہار، نمائش یا موجودگی، سوزی پنہانی یعنی چھپی تکلیف، چھپا جلن، ایسی تکلیف یا جلن جو ظاہر نہ ہو۔ سوز اصل میں جلن یا تکلیف کو کہتے ہیں، پنہانی یعنی چھپی ہوئی، بجھنا یعنی جذبے کا ختم ہونا، تابانی یعنی چمک دمک یا رونا۔ یہ مشکل الفاظ یہاں سے آپ دیکھ لیں۔ حوالے کی طرف آ جاتے، شاعر کا نام علی سکندر جگر مراد آبادی ہے، صنف غزل ہے، ماخذ دیوانی جگر ہے۔ شرح کی طرف آ جاتے ہیں۔ علی سکندر جگر مراد آبادی اپنی غزل کے اس مطلع میں کہتے ہیں کہ میرے دل میں عشق کی جو آگ بھڑک رہی ہے اور جل رہی ہے، اس کا چھپانا نہایت کھٹن بلکہ ناممکن ہے۔ اس آگ کے جلنے سے میرے چہرے پر بھی کرب اور تکلیف کے آثار نمایاں ہیں۔ میں لوگوں سے اپنا درد چھپانا چاہتا ہوں، مگر باوجود کوشش کے میرے اندر کا کرب اور اذیت چھپ نہیں سکتی۔ یعنی میرے اندر جو آگ جل رہی ہے، جو کہ ظاہر نہیں ہے، لیکن وہ میرے چہرے سے وہ نمایاں ہے، یا میرے اندر جو تکلیف ہے یا جس کرب میں مبتلا ہوں میں اظہار نہیں کرتا، لیکن میرے چہرے سے جو ہے وہ تمام چیزیں جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہیں کہ میں لوگوں کے ساتھ اچھا رہتا ہوں، ایسے مذاق کرتا ہوں، لیکن پھر بھی اندر کی تکلیف جو ہے وہ میرے چہرے پر نمایاں ہوتی ہے۔ اگرچہ میں بظاہر خوش رہنے اور لوگوں کے سامنے دکھاوے کی ہنسی بھی ہنستا ہوں، مگر پھر بھی لوگ میرے چہرے سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اندر سے میں کتنے کرب میں ہوں۔ یعنی میرا دل مجھے بے چین کیا رکھتا ہے اور لوگوں کو کسی نہ کسی طرح میری اصلیت کا پتہ چل جاتا ہے۔ یعنی میں تو لوگوں کے سامنے نارمل رہتا ہوں، ان سے ہنسی مذاق کرتا ہوں، باتیں کرتا ہوں، لیکن میرے اندر کی جو تکلیف ہے وہ میرے چہرے پر اس قدر نمایاں ہوتی ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو اس میں بنیادی طور پر یہ بیان کیا گیا ہے۔ دوسرے شعر کی طرف آ جاتے ہیں۔ نہیں جاتی کہاں تک فکر انسانی نہیں جاتی، نہیں جاتی کہاں تک فکر انسانی نہیں جاتی، مگر اپنی حقیقت آپ پہچانی نہیں جاتی۔ یہ مطلب ثانی ہے، یعنی اس میں بھی جو تیسرا مصرع ہے اس میں بھی قافیہ کا استعمال کیا گیا ہے اور اس طرح لکھا گیا ہے جس طرح اوپر کا مطلب۔ تو جب مطلع کے ساتھ اس طرح جب تیسرے مصرع میں بھی قافیہ استعمال کیا جائے تو مطلب ثانی ہوتا ہے۔ تو اب آ جاتے ہیں اس میں جو مشکل الفاظ وہ دیکھ لیتے ہیں۔ نہیں جاتی یعنی نہیں پہنچتی، فکر انسانی یعنی انسانی سوچ یا انسان کی سوچ، حقیقت یعنی اصلیت پہچانی نہیں جاتی یعنی جانی نہیں جاتی۔ ٹھیک، یہ وہ مشکل الفاظ ہے جو کہ آپ یہاں سے نوٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس شعر میں فلاں تکرار کا استعمال کیا گیا ہے، یاد رکھیں۔ حوالے شعر کا نام علی سکندر جگر مراد آبادی ہے، صنف غزل ہے، ماخذ دیوانی جگر ہے۔ وہ رہ گئے ہیں، آپ وہ ٹھیک کیجیے۔ شرح کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ ایک نہایت خوبصورت شعر ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و فکر کی دولت سے مالا مال پیدا کیا ہے۔ یہ ایسی دولت ہے جس کی بنا پر انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے۔ انسان نے اپنی فکر و سوچ کے ذریعے اس کائنات کو مسخر کیا۔ یعنی انسانی فکر کی بلندی اور گہرائی بے حد و بے قرار ہے۔ یعنی مریخ پر انسانی زندگی ممکن بنانے کی انسانی زندگی ممکن بنانے کی کوششوں میں انسان لگا ہوا ہے۔ سورج کی روشنی اور حرارت کو کام میں لا رہا ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ انسان نے اب تک اپنے آپ کو نہیں پہچانا۔ اس میں یہ دو بنیادی نکات بیان کیے کہ انسان جو ہے اس کو عقل دی گئی ہے، فکر دی گئی ہے، اور وہ اشرف المخلوقات ہے، وہ سمندر کے تہ میں کام کر رہا ہے، اوپر مریخ میں کام کر رہا ہے، چاند میں کام کر رہا ہے، سورج کی روشنی جو ہے وہ اپنے لیے کرامت بنا رہا ہے، چاند کی روشنی اپنے لیے کرامت بنا رہا ہے، لیکن بنیادی چیز کیا ہے؟ انسان نے ابھی تک خود کو نہیں پہچانا کہ میں کیا ہوں، میری کیا حیثیت ہے۔ اچھا، وہ اپنی تخلیق کے بارے میں نہیں جانتا کہ مجھے کیوں تخلیق کیا گیا ہے، کیوں بنایا گیا ہے۔ اپنی تخلیق کے بارے میں حقیقت کو نہیں پہچانتا،
انسان نے کائنات کو مسخر کیا مگر اپنے جسم کے اندر چھپے حقیقت کو نہ پہچان سکا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق اپنی عبادت اور بندگی کے لیے کی مگر اب انسان اس مقصد کو فراموش کر چکا ہے۔ عربی کا مقولہ ہے فمن عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اس شعر میں بنیادی طور پر یہی بتایا گیا ہے کہ انسان جو ہے کیا نہیں کرتا اور دنیاوی زندگی کتنی آرام دہ بنا رہا ہے، لیکن اس نے ابھی تک اپنے آپ کو نہیں پہچانا۔ تو امید ہے کہ یہ دو اشعار آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اور اشعار کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک اللہ کا امان خیر و